اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام بابرکت دنوں کے صدقے ہم سب کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کو اپنے تمام مقاصد کے اندر کامیاب و کامران فرمائے۔ محترم سامعین، 29 رمضان منگل کے دن شب قدر کا یہ دن ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی 29 تاریخ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا اس کے سارے نصیب کھل جائیں گے، اور رب کریم پورے سال کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ صرف تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے سرفراز فرما دیتا ہے، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ غربت ہو، نہ مفلسی ہو، نہ رکاوٹیں ہوں، نہ بندش ہو، ہر قسم ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ایسی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آج رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ کو جب وقت ملے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ کام کر لو، پھر پتہ نہیں اگلے رمضان کی 29 تاریخ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو تاکیداً یہ کہتا اور پکڑ کر بٹھاتا مصلی پہ کہ یہ وظیفہ کرو اور لازمی کرو۔ محترم سامعین، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر رمضان کا پورا مہینہ لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو یہ جو ایک آدھ دن رمضان کا باقی ہے یہ لاپرواہی میں مت گزاریے گا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ چند منٹ نکال کر یہ منگل کے دن والی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ پورے سال کی نصیب اللہ تعالیٰ آپ کے چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں اللہ رب العالمین آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بد قسمت اور بدبخت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب تحفہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، بچوں کی طرح ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بڑی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، آج جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ بڑی آسانی سے، بڑے پیار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی 29 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ آپ چاہے جہاں سے بھی ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، سعودی عرب، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں جب ماہ رمضان کی 29 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عصر، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، سحری میں، افطاری میں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید اور پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دفتر، دکان، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ صرف آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ لاپرواہی میں یہ وقت اور دن مت گزاریے گا، کسی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑیے گا۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آئیے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، پھر میں آپ کو آج کا عمل بتاتا ہوں۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد یعنی جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تو تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، بیٹا نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے آنکھوں کو بند کیجئے، محسوس کیجئے کہ میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کر لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ ان 2 ناموں کا طریقہ کار کیا ہے، کون کون سے نام ہیں سن لیجئے۔ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ یا سلام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آج آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام 1 مرتبہ ایسے شمار ہوگا، یا اللہ یا سلام 2 مرتبہ، یا اللہ یا سلام 3 مرتبہ، یا اللہ یا سلام 4 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا سلام پڑھ لینے کے بعد جو خاص الخاص عمل دوسرے نمبر پر ہے وہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس کا ایک بار ورد اور وظیفہ کرنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح جو ابھی بتانے لگا ہوں نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شریف کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضائل میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے آج کے دن منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ جب شروع کرنا ہے یا اللہ یا سلام پڑھ لینے کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے نکال لینی ہے۔
محترم سامعین، یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے اور آپ کی پاک صفت ہے جو کہ غیب سے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی مشکلات پریشانیاں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد محترم سامعین، سب سے پیاری اور چھوٹی اور خزانچی صورت بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے جو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھی ہے، خیر کثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ ہے۔ 5ویں نمبر کا بھی وظیفہ سن لیں، یہ ساتھ ہی ابھی وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 5ویں نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو اعمال میں نے بتائے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، آپ جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، وہ آپ کے مقدر میں انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا، آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔